السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 167 سے۔ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ریٹرن آف کارنیج۔ کارنیج کا مطلب ہوتا ہے کلنگ آف اے لارج نمبر آف پیپل، میسیکر یعنی کہ قتل عام کی واپسی۔ آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم سانحہ پشاور کو اسٹڈی کریں گے، جس میں تقریباً 57 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 190 لوگ انجرڈ ہیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے کوچہ رسالدار پشاور کے اندر۔ اس واقعے کی کیا وجوہات رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریوائیونگ اسٹوڈنٹ یونینز۔ سندھ اسٹوڈنٹ یونین ریسٹوریشن ایکٹ پاس کیا گیا ہے، ان ایکٹ ریکٹیفائی کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، جس میں جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو 4 دہائیوں کے بعد ریوائیو کر دیا گیا، بحال کر دیا گیا۔ کیا فوائد ہوں گے اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کے، اور ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، پرائز اینڈ کانز کو ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے۔ اے پال آف گلوم ہینگز ہیوی آن پاکستان۔ پورے پاکستان میں غم اور غصے کی لہر چھا گئی ہے۔ پشاورز فریجائل پیس، پشاور کا ڈیلیکیٹ امن واز رینٹ اسنڈر، یہ وائلنٹلی سیپریٹ ہو گیا، ختم ہو گیا کل، بائی انڈسکریمنیٹ سلاٹر آف شیعہ ورشپرز، جس میں نان سلیکٹو طور پہ شیعہ ورشپرز کا، عبادت گزاروں کا قتل عام کیا گیا جو کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کر کے سینٹینس کو ہم پڑھیں گے۔ وچ واز ٹائم ٹیسٹڈ، یعنی کہ اس امن کو کئی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس نے پچھلے کچھ سالوں میں برداشت کیا ہے سخت حالات کو۔ ایز دا فیتھ فل پیکڈ دا ہال آف ماسک، جیسا کہ پرایمان لوگوں نے مسجد کو بھر دیا پروونشل کیپٹل کے کوچہ رسالدار ایریا میں جمعہ کی نماز کے لیے۔ ایٹ لیسٹ ون اٹیکر شاٹ ہز وے ان سائڈ، ایک اٹیکر گولیاں چلاتے ہوئے اندر داخل ہوا عبادت کی جگہ پہ، بفور ڈیٹونیٹنگ اے ویسٹ رگڈ ود ایکسپلوزیو، اور اس کے بعد اس نے ایک خودکش جیکٹ جو پہنی تھی اس کو اس سے اڑا دیا۔ ایٹ دا ٹائم دس پیپر وینٹ ٹو پرنٹ، جب یہ پیپر پرنٹ کے لیے گیا تو ہاسپٹل سورسز نے یہ کنفرم کیا تقریباً 57 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 190 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ کنڈمنیشنز وار سوئفٹ، اور تیزی سے مذمت بھی آنے لگی، اینڈ انسیڈنٹ رپورٹس ہریڈلی ساٹ بائی دا انٹیریئر منسٹر اینڈ دا پریمیئر، اور پرائم منسٹر عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے فوری طور پہ اس واقعے کی رپورٹس بھی طلب کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی کنسپیریسی ہے، سازش ہے، جبکہ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں جو ملک کو ڈیسٹیبلائز، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ری اگنائٹ سیکٹیرین ٹینشنز، اور جو فرقہ وارانہ کشیدگیاں ہیں اس کو دوبارہ سے ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ڈسپائٹ وٹ دوز ان پاور ہیو سیڈ، اور ول سے، باوجود اس کے کہ وہ لوگ جو طاقت کے حلقوں میں ہیں انہوں نے جو کچھ کہا یا پھر وہ جو کچھ کہیں گے، دا اٹیک بٹریڈ دا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ان پریپیئرڈنیس، تو اس حملے نے جو نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے ہمارا، اس کو دھوکہ دیا ہے کہ وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ فار وٹ ناؤ سیمز ٹو بی گریجولی ایکسپینڈنگ اسپیکٹرم آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور جو دہشت گرد سرگرمیوں کا دھارا ہے، اسپیکٹرم ہے، وہ اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اے اسٹرنگ آف ریسنٹ ڈیڈلی اٹیکس ان نیبرنگ افغانستان شوڈ ہیو پرومپٹڈ ایٹ لیسٹ سم کنسرن، اور اسی طرح جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں، اس نے انکریج کیے ہیں کچھ خدشات نیشنل سیکیورٹی سرکلز میں، جو مائنارٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ اور فلاح و بہبود ویلفیئر کے لیے۔ who frequently find themselves on receiving end of bestial violence، جو کہ اس وحشیانہ تشدد کا عموماً نشانہ بنتے ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے انویلڈ کیا جاتا ہے۔ دس لاسٹ اٹیک، یہ جو آخری حملہ ہوا، دو ایز یٹ انکلیمڈ، اگرچہ کہ ابھی تک اس کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، ہیز آل دا ہال مارکس آف سملر اٹیکس ان قندھار اینڈ قندوز ان افغانستان، اس کے جو آثار ہیں وہ افغانستان کے صوبے قندھار اور قندوز میں کیے جانے والے حملوں سے ملتے ہیں جو کہ لاسٹ اکتوبر میں کیے گئے۔
both were claimed by the militant Islamic State خوراسان چیپٹر. دونوں حملوں کی ذمہ داری IS خوراسان چیپٹر نے لی تھی, which revels in virulently anti-Shia ideology, جو کہ زیادہ پلیئر ڈیلائٹ لیتی ہے اینٹی شیعہ نظریات میں. It had earlier been feared, یہ پہلے بھی خوف پایا جاتا تھا, that IS خوراسان چیپٹر کی جو کامیابیاں ہیں افغانستان کے اندر وہ انسپائر کریں گی اسی طرح کی کاوشیں سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے اندر, یعنی کہ مذہبی شدت پسندی کو ابھار دیں گی, اور دوسری بارڈر کی دوسری سائڈ پہ بھی یعنی کہ پاکستان کے اندر بھی. There were also other signs of terrorist outfits, increased focus on minorities. اسی طرح سے دوسرے بھی آثار ملے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا فوکس اب زیادہ اقلیتوں کے اوپر ہے جو کہ پشاور کے اندر رہائش پذیر ہے. اگر ہم سپٹمبر کی بات کریں تو ایک سکھ ہربلسٹ جو کہ 20 سال سے اپنا کلینک چلا رہے تھے ان کا قتل کر دیا گیا اور ان کو برانڈ کیا گیا کہ یہ پولیتھیسٹ ہیں, یعنی کہ ملٹیپل ڈائٹیز گاڈز پہ بلیو کرتے ہیں. جنوری کی اگر ہم بات کریں تو ایک کرسچین پریسٹ جو کہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے سروسز دینے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا اسی طرح کی صورتحال میں, اور سیکیورٹی فورسز کا ماننا تھا کہ IS خوراسان چیپٹر اس کے اندر انوالو ہے, شامل ہے. The two events should have alerted authorities. ان دو واقعات نے حکام کو الرٹ کرنا چاہیے تھا کہ زیادہ ہائٹنڈ ڈینجر خطرہ موجود ہے جو کہ اقلیتی برادری کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. انسٹیڈ بجائے اس کے خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کی جانی ہے عبادت گزاروں کی تحفظ کے لیے کوچہ رسالدار ماسک کے اندر وہ ایک جنرل رول تھا. The suggest that there had been no serious escalation in threat perception. تو یہ تمام چیزیں یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس خطرے کو تصور کرنے میں پرسیو کرنے میں کوئی سنگین قسم کی اسکیلیشن نظر نہیں آئی باوجود اس کے کہ بہت زیادہ ریڈ فلیگز تھے, نشانیاں مل رہی تھیں. یسٹرڈے اٹیک جو کل کو حملہ ہوا ہے, گریو ٹریجڈی دیٹ از, یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. آلسو ریپرزینٹ اے سگنیفیکینٹ سیٹ بیک فار دوز, یہ ان لوگوں کے لیے بھی سیٹ بیک ہے جو کہ پاکستان کا عالمی طور پہ امیج کو تبدیل کرنے کی کاوشیں کر رہے تھے. There needs to be a rethink of national security policy. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو دوبارہ سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے ان تنظیموں سے متعلق that target communities for their beliefs, جو کہ معاشرے کو ان کے عقائد کی وجہ سے نشانہ بناتی ہیں, as well as those that enable and encourage them, اور وہ لوگ جو کہ ان کو اس قابل بناتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے قابل نفرت ایجنڈا کو مزید ہوا دے سکیں اپنی غلط آئیڈیالوجی نظریے کی بنیاد پہ. تو جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں, فارن ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ سیکٹیرین وائلنس کو, فرقہ وارانہ تشدد کو اس لیے ہوا دیتے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا سکے, اور اس طرح کے واقعات پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ بھی رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا, جب سے انسیپشن ہوئی پاکستان کی, اس طرح کے سیکٹیرین وائلنسز ہوتے آئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے لاسز فیس کرنا پڑے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریوائیونگ اسٹوڈنٹ یونینس. انڈیڈ, بے شک, دا انیکٹمنٹ, پاسنگ, ریکٹیفیکیشن, پروملگیشن, پاس کیا گیا ہے سندھ اسٹوڈنٹ یونین ریسٹوریشن ایکٹ کو, ہیز بین رائٹلی ہیلڈ, اس کی بالکل درست طور پہ تعریف کی جا رہی ہے ایک سنگ میل کے طور پہ جو کہ اچیو کیا گیا پاکستان پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت کی جانب سے اور دوسرے سیاسی سٹیک ہولڈرز کی جانب سے. دا ریوائول آف اسٹوڈنٹ یونینز آفٹر نیئرلی 4 ڈیکیڈز, 4 دہائیوں کے بعد اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی, is a crucial step towards the democratization of universities in the province. یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم, امپورٹنٹ, سگنیفیکینٹ, سبسٹانشیل, کریٹیکل, پیوٹل پوائنٹ ہے یونیورسٹیوں میں جمہور کو لانے کا, صوبے کی یونیورسٹیوں میں, turning them into a hub of ideological and political grounding of youth, جو کہ ان کو ایک نظریاتی اور سیاسی گراؤنڈنگ آف یوتھ میں تبدیل کرے گا. however, تاہم جو قانون ہے beside giving students mandatory representation in the university's administrative bodies, یہ اسٹوڈنٹس کو ضروری مینڈیٹری نیسیسری ریپرزنٹیشن دے گا یونیورسٹی کی انتظامیہ کی باڈیز میں اور اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے اندر. gives carte blanche to higher education institutions, یہ بلینک چیک دیتا ہے ہائر ایجوکیشن کے اداروں کو to come up with the modalities of electing student unions, کہ وہ ایک پارٹیکولر موڈ اپنائیں اسٹوڈنٹ یونینز کو الیکٹ کرنے کے لیے. It remains to be seen
یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. ہاؤ دے رسپونڈ ٹو دس شفٹ ان دا کیمپس ایڈمنسٹریشن, کہ وہ کس طرح سے کیمپس کی انتظامیہ میں اس تبدیلی اور ماحول میں اس تبدیلی کی جانب رسپونڈ کرتے ہیں. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا رولز اینڈ ریگولیشن, تمام قوانین و ضوابط کے باوجود جو کہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کی جانب سے ریسپیکٹیو اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیو باڈیز کو الیکٹ کرنے کے لیے, دا پروسیس وڈ نو ڈاؤٹ انیبل دا ڈیموکریٹائزیشن آف ویرسٹی ڈیسیجن میکنگ پروسیس. تو یہ جو عمل ہے یہ اس قابل بنائے گا کہ جمہوریت لائی جا سکے یونیورسٹی کی فیصلہ سازی میں. ان دا ایبسینس آف اینی لیجیٹیمیٹ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن, جب کوئی قانونی طور پہ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن نہیں موجود ہوتی, یہ نمبر آف اسٹوڈنٹ کنسرنس, تو اسٹوڈنٹ کے تحفظات ہیں جس میں فی اسٹرکچر میں تبدیلیاں ہیں, ہاسٹل کے اندر سہولیات پرووائڈ کیا جانا ہے, تو ان کو افیکٹیولی مؤثر طریقے سے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے سامنے نہیں لایا جا سکتا, اور اس لیے یہ تمام مسائل انریزالوڈ رہتے ہیں, ان کو حل نہیں کیا جا سکتا. انڈرسٹینڈیبلی یہ بات قابل فہم ہے. دا الیکشن آف اسٹوڈنٹ یونینز آن کیمپسز ول ایڈ ورسٹی ایڈمنسٹریشن ٹو بیٹر گورن کیمپسز. جب الیکشن ہوں گے اسٹوڈنٹ یونین کے کیمپس کے اندر, تو یہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس قابل بنائیں گے, ان کی مدد کریں گے کہ وہ کیمپس کو زیادہ اچھے طریقے سے گورن کر سکیں, اور اسٹوڈنٹ کے جو کافی عرصے سے پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکیں. مور اوور, مزید یہ کہ اسٹوڈنٹ لیڈ ایکٹیویٹیز وڈ پیو دا وے فار انکریز ڈبیٹ. جو اسٹوڈنٹس کی سرگرمیاں ہوں گی وہ راستہ ہموار کریں گی مباحثے کا اینڈ انٹریکشن, اور انٹریکشن کو انکریز کریں گی کیمپسز کے اندر. ویئر دا انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ہیز بین پیرالائزڈ, جہاں پہ جو انٹلیکچوئل ماحول ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں فری ایکسپریشن کے اوپر, فریڈم آف سپیچ کے اوپر, اور جو ہماری پولیٹکس ہے, سیاست ہے, اس کے اندر بھی پولرائزیشن ہے, ایکسٹریمنیس ہے, ڈفرینٹ پولز پائے جاتے ہیں. انڈر دیز سرکمسٹانسز, اس صورتحال کے اندر جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان کو ایوالو کرنا ہوگا, ارتقا لانا ہوگا اپنی سوچ میں, سو دے کین انکلوڈ اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ طلباء کو شامل کر سکیں ان کے نظریات کو, اس کوشش میں کہ ایک صحت مندانہ ایکیڈیمک ماحول پیدا کیا جا سکے وداؤٹ سیڈنگ ٹو پریشر, اور گیو ان نہیں کرنا ہوگا پریشر کے آگے جو کہ پولیٹیکل کوارٹرز کی جانب سے دیا جاتا ہے. ہو پریزرو انفلوئنس ہیز گرون اوور دی ایئرس, جن کا جو اثر ہے, کلاؤٹ ہے, وہ کافی سالوں سے بڑھ چکا ہے. فار دیئر پارٹ, political parties should demonstrate their sincerity in developing a grassroots leadership. سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو اپنا مخلص رویہ شو کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ کو ڈیولپ کر سکیں. اینڈ پلائڈ ٹو رین ان دا اسٹوڈنٹ ونگ, اور وہ یہ وعدہ کریں کہ وہ اسٹوڈنٹ ونگس کو کنٹرول کریں گے جو کہ کیمپسز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں ڈسٹربنگ امپیونٹی کے ساتھ, امیونٹی کے ساتھ کئی دہائیوں سے. دیٹ از, یہ کہتے ہوئے, دے شوڈ اسٹاپ ویجنگ دیئر ٹرف وارز آن یونیورسٹی کیمپسز, اور ان طلبہ تنظیموں کو یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر اپنی جنگیں نہیں لڑنی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز ان ادر پروونسز شوڈ فالو سوٹ, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں دوسرے صوبوں میں ان کو بھی اسی طرح کا طرز عمل اپنانا چاہیے. اینڈ اسٹرائیو ٹو کریٹ این انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا ریوائول آف اسٹوڈنٹ یونین, اور ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جا سکے. تو اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں نے اپنی گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے, تو وہاں ہم نے بہت قریب سے دیکھا جماعت اسلامی کو, اور اس کے بعد میں نے کی ہے جی اپنی ماسٹرز قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے, تو وہاں پہ بھی ہم نے تنظیموں کو دیکھا. وہاں پہ کچھ اور قسم کی تنظیمیں تھیں جو کہ لنگوسٹک بیس پہ تنظیمیں تھیں. تو اگر ہم بات کریں ان تنظیموں کی, تو جو ہولڈ تھا جماعت اسلامی کا پنجاب یونیورسٹی کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا تھا. آلدو وہ پروسیس جو فی اسٹرکچر ہے اس کو ریگولیٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ ریگولیٹ کیا کرتے تھے جو وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عناصر بھی جمعیت میں نو ڈاؤٹ موجود تھے جو کہ جمعیت کو بدنام کروانے کے لیے مشہور تھے, جو کہ لڑائیوں میں سب سے آگے ہوتے تھے, اسٹوڈنٹس کو ہیراس بھی کرتے تھے. ایون اگر آپ لاہور سے پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سول لائن کالج میں ایک ٹارچر سیل بھی تھا جہاں پہ لے جا کے اسٹوڈنٹس کو ٹارچر کیا جاتا تھا. خیر ہم خالد بن ولید ہاسٹل میں رہا کرتے تھے, تو وہاں پہ بھی جمعیت کی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی, اور وہاں پہ بھی کافی سارا کنٹرول تھا جمعیت کا. آلدو اولڈ کیمپس میں اتنا کنٹرول نہیں تھا, لیکن جو نیو کیمپس ہے وہاں پہ جمعیت زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہی تھی چیزوں کو.
اور اگر ہم قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں لنگوسٹک بیس پہ آلدو فریڈم آف سپیچ موجود تھا، وہاں پہ آپ بول سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ نے نیوز سے اٹیچ رہے ہیں اور ہم نے لائیو دیکھا کہ کس طرح سے یہ اسٹوڈنٹ یونینز جو لنگوسٹک بیس پہ بنائی گئیں یہ آپس میں لڑا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتا تھا۔ آلدو میں اس کے حق میں ہوں کہ فریڈم آف سپیچ دی جانی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنی آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جس میں یہ جو یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز، یہ ٹرف وارز نہ لڑیں، جنگیں نہ لڑیں، اسٹوڈنٹس کو ہیراس نہ کریں، اسٹوڈنٹس کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، یعنی کہ انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ اسٹوڈنٹ کے فوائد کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ یہ اسٹوڈنٹ کی ریئل ریپرزنٹیشن ہو۔ تو یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتا پائے گا کہ کیا یہ جماعتیں ملک کے لیے اچھی ثابت ہوں گی یا نہیں ثابت ہوں گی۔ خیر، آپ بھی اپنی اوپینین ضرور دیجئے گا کہ کیا ان جماعتوں کا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ یونینز کو یونیورسٹیز کے اندر یا پھر نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔